بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی اور ہمارے آج کے سیشن کا موضوع اسلام میں حدیث کا مقام ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ عام طور سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تصویب کو حدیث کہا جاتا ہے، اور حدیث کی تفہیم میں عام طور سے دیکھنے میں آیا کہ دو ایکسٹریمز ہیں جو وجود میں آئی ہیں۔ ایک طرف وہ گروہ ہے کہ جو حدیث کو قرآن مجید سے بھی زیادہ ایلیویٹ کر دیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف وہ گروہ ہے کہ جو حدیث کا بالکل انکار کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں حدیث کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی اور وہ پھر قرآن مجید ہی پر اپنے علم کا اور اپنے اسلام کی ڈیریویشن کا انحصار کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، اس پس منظر میں ہم غامدی صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ حدیث کا اصل مقام کیا ہے دین کی تفہیم میں، دین کی انڈرسٹینڈنگ میں۔ میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حدیث کی جو کمپائلیشن ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک بہت غیر معمولی ایفرٹ ہمارے محدثین کا رہا ہے، اور ایک ایسی سائنس انہوں نے وجود پذیر کی ہے کہ جس کے بارے میں بلا طور پہ وہ فخر کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری اچیومنٹ ہے۔ وہ پائنیئرز ہیں سائنس کے۔ اردو میں ہم اس سائنس کو کہتے ہیں اسماء و رجال کا علم، اور انگریزی میں سائنس آف بایوگرافی آف نریٹرز، جس میں محدثین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جن لوگوں نے جو گفتگویں کیں، جو باتیں کیں، جو رپورٹس کیں، ان کے حالات کو جانا، پرکھا اور درج کیا، اور یہ بتایا کہ ان میں سے کون سچے لوگ ہیں، کون جھوٹے لوگ ہیں امکانی حد تک۔ اور پھر اسی ڈیٹا کی بنیاد پہ بعد کے محدثین نے وہ احادیث کو کمپائل کیا، وہ معیارات بنائے جن پہ جج کر کے آپ نے مختلف جو مجموعے آپ دیکھتے ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، سیاستہ کے دیگر مصنفین ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور مجموعے بھی ہیں جو منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ اس پس منظر میں آپ یہ بجا طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حدیث کی کمپائلیشن میں جو کردار ادا کیا گیا وہ بہرحال ایک ہیومن انڈیور تھا، انسانی کوشش تھی، اور اس انسانی کوشش کو امکانی حد تک پرفیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن انسانی کوشش ہونے کے ناطے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی سقم رہ سکتا ہے۔ اسی کے پیش نظر میں اس سوال سے آغاز کروں گا کہ حدیث کا صحیح مقام دین میں کیا ہے، اور بالخصوص اس پس منظر میں کہ کیا حدیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے گا یا قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے گا، اور کیا حدیث انڈسپینسیبل ہے دین کی تفہیم کے لیے یا یہ ایک ہیلپفل سورس ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم جس کو اسلام کہتے ہیں، اللہ کا دین کہتے ہیں، اس کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اصطفاء کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی اپنے لیے خاص کر لیا، اپنا پیغام اگلی نسلوں کو پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا۔ اسی دن سے اسلام کی ابتدا ہو گئی۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا دین اسلام یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، وہ اس کے آخری پیغمبر ہے۔ اس کی ابتدا آدم علیہ السلام ہی سے ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے سب پیغمبر، وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، سب یہی دین لے کر آئے، اسی کی انہوں نے دعوت دی، اسی کا پیغام انسانیت تک پہنچایا، یہاں تک کہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور خاتم النبیین کی حیثیت سے آپ نے اس دین کی دعوت بھی لوگوں تک پہنچا دی، اللہ کی کتاب قرآن مجید بھی پہنچا دی، پیغمبروں کی سنت کا ابلاغ بھی کر دیا۔ اب جب ہم اس دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو دو جگہ میں دیکھتے ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید اسی سلسلے کی کتاب ہے
جس سلسلے میں تورات نازل ہوئی وہ بھی اس وقت موجود ہے، زبور نازل ہوئی وہ بھی آپ بائبل کے مجموعے میں دیکھ سکتے ہیں، انجیل نازل ہوئی وہ اگرچہ ترتیب نہیں پا سکی لیکن اس کو بھی آپ غیر مرتب صورتی میں صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام پر کچھ اور صحیفے بھی نازل کیے گئے، چھوٹے چھوٹے رسالے، وہ بھی اس وقت موجود ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آخری کتاب کی حیثیت سے قرآن مجید نازل ہوا، اور اب قرآن مجید ہے جو اللہ کی کتاب کے طور پر محمد الرسول اللہ سے ہم کو مل گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اللہ سے پا کر جبریل امین کے ذریعے سے سن کر لوگوں کے سامنے پڑھا، اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا، لکھنے والوں نے لکھ لیا۔ ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی، وہ ہزاروں ہوئے، پھر لاکھوں ہوئے، اب وہ کروڑوں تک نسلاً بعد نسلاً پہنچ گیا ہے۔ اس عمل کو، یہ ٹرانسمیشن کا جو عمل ہے، اس کو اجماع اور تواتر کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ٹرم ہے، یہ اصطلاح ہے، یعنی مسلمانوں نے اس کو اپنے اتفاق سے اگلی نسلوں کو دیا ہے، اور ایک دو نہیں ہزاروں لوگوں نے اس کو زبانی یا لکھ کر آگے منتقل کیا ہے۔ دوسری چیز جو دین کی حیثیت سے اللہ کے نبیوں سے ہم کو ملی، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جاری رہنے والی سنت ہے۔ ہمیں چونکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے تو اس کو آپ کی سنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دین کو ملت ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، ورنہ یہ سب پیغمبروں کی سنت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں سب اس پر عمل پیرا تھے، سب 5 وقت نماز پڑھتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے تھے۔ حج و عمرہ کی تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ اسی طرح کا معاملہ بہت سی دوسری چیزوں کا ہے۔ تو یہ جو سنت ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت کی حیثیت سے پہلے سے موجود تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کی کوئی بات بھلا دی گئی تھی اسے یاد دلا دیا، کوئی چیز مردہ ہو گئی تھی اس کو زندہ کر دیا، کسی چیز میں خرابی تھی اس کی اصلاح کر دی، اور اگر کوئی اضافہ کرنا تھا تو وہ اضافہ کر دیا، اور کر کے بالکل اسی طرح جیسے قرآن کو مسلمانوں کو دیا اسی طرح یہ سنت بھی آگے منتقل کر دی۔ یعنی آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزے رکھے، آپ نے ہزاروں لوگوں کے ساتھ حج کیا، عمرہ کیا، دوسرے تمام سنن پر عمل کیا، اور صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت نے اس کو اگلی نسلوں کو اسی طریقے سے منتقل کرنا شروع کر دیا۔ تو جس طرح قرآن مجید ہم کو ملا ہے بالکل اسی طریقے سے یہ سنت بھی ہم کو ملی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمارے پورے دین کو بیان کرتی ہیں، یعنی دین جس کو آپ کہتے ہیں اس کا تمام کانٹینٹ، اس کے تمام مشمولات وہ 2 چیزوں میں ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرے نبیوں کی یہ سنت جس کو ہم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مل کر دین کو مکمل کر دیتی ہیں، نہ ان میں کسی ایک تنکے کے برابر کسی کمی کی گنجائش ہوتی ہے، نہ کسی زیادتی کی گنجائش ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہم کو دے کر گئے تھے، اور یہ بغیر کسی اختلاف کے نہایت محفوظ صورت میں اس امت کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد ایک فطری معاملہ ہوا جو دنیا میں ہر بڑی شخصیت کے بارے میں ہوا کرتا ہے، وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے، جب یہ سنت جاری کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ آپ نے ایک بھرپور زندگی بسر کی، یعنی نبوت کے بعد بھی کم و بیش 23 ساڑھے 23 سال تک آپ لوگوں کے درمیان میں رہے، آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دیے، آپ نے مختلف موقعوں پر تقریریں کیں، آپ نے لوگوں کو کسی غلطی پر تنبیہ کی، آپ نے کسی چیز کی وضاحت فرمائی، آپ کے پاس لوگ گئے، انہوں نے آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھا، آپ کے سامنے کوئی چیز ہوئی، اس کے بارے میں آپ نے اپنا طرز عمل ظاہر کیا۔ تو یہ سب چیزیں جو لوگ دیکھ رہے تھے،
جس طرح سے بڑی شخصیات کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے انہوں نے آپ کی زندگی میں بھی ان کو بیان کرنا شروع کر دیا اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ بڑی فطری چیز ہے، یعنی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جب کسی بڑی شخصیت سے لوگ ملیں گے تو وہ اسی طریقے سے اگر سوال کیا ہے تو سوال بتائیں گے، جواب بتائیں گے، اگر کوئی بات سنی ہے تو اس کو نقل کریں گے، اگر کچھ کرتے دیکھا ہے تو اس کی تصویر کشی کریں گے۔ محمد الرسول اللہ تو اللہ کے پیغمبر، ایک ایک بات گویا خدا کی بات، گفتہ اللہ بود، تو لوگوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یعنی آپ یہ کر رہے تھے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے یہ اس طرح سے سفر کیا، آپ نے فلاں سوال کا جواب دیا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے، اگر سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے آج کی زبان میں تو یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، تاریخی ریکارڈ ہے۔ یعنی آپ کا علم، آپ کا عمل، یہ چیزیں جب لوگوں کے سامنے آئیں اور انہوں نے ان کو بیان کیا، ظاہر ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں عائد کی جا سکتی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، لوگوں کو کوئی تجربہ پیش آیا ہے، ایک واقعہ لوگوں کی نگاہ سے گزرا ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا۔ مجھے بھی، آپ کو بھی ظاہر ہے کہ اس سے بڑی دولت کیا مل سکتی ہے کہ کچھ لوگ ہمیں آ کر یہ بتائیں کہ ہم نے حضور سے یہ بات پوچھی تھی، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کے پاس فلاں لوگ آئے تھے، انہوں نے آپ سے یہ ملاقات کی تھی۔ تو یہ رودات سننا، یہ واقعات سننا، آپ کی باتیں سننا، یہ ہر مسلمان کے لیے ایک بڑی دولت حاصل کرنے کے مترادف بن گیا۔ اور چونکہ اس زمانے میں کوئی باقاعدہ مورخین نہیں تھے کہ جو تاریخ لکھیں اور لوگوں کو اس سے مستغنی کر دیں، تو یہی باتیں تھیں، حدیث عربی زبان میں بات کو کہتے ہیں، یہی باتیں تھیں کہ جو لوگ سنتے تھے، بیان کرتے تھے، آگے سن کے بیان کرتے تھے۔ بعض اوقات پتہ چلتا تھا کہ کوئی آدمی ایسا آ گیا ہے کہ جس نے صحابہ سے کوئی بات سنی ہے یا صحابہ سے سننے والوں سے سنی ہے، تو بڑے بڑے مجمع میں لوگ جمع ہو جاتے اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہوتی، بیان کی جاتی۔ تو اس کو جب دیکھا گیا کہ لوگ بیان کر رہے ہیں تو اس کی تحقیق کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اس لیے تحقیق کی ضرورت محسوس کی گئی کہ لوگ بیان کر رہے تھے، تو لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں، بعض اوقات بات کو بڑھا بھی دیتے ہیں، بعض اوقات چیز کو ٹھیک طرح سمجھے بغیر بیان کر دیتے ہیں، بعض جگہ اس کے کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق کو حذف کر دیتے ہیں، اومٹ کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی بہت سی چیزیں سامنے آئیں تو پھر وہ بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوئے جن کا ذکر ابھی ڈاکٹر شہزاد صاحب نے کیا ہے، انہوں نے پھر تحقیق کا کام کرنا شروع کیا اور تحقیق کے پھر کچھ پرنسپلز، کچھ اصول بنائے کہ ان کی روشنی میں اس سارے ذخیرے کو، اس ہسٹوریکل ریکارڈ کو دیکھا جائے گا۔ یہ اصول کیا تھے؟ اس میں ایک تو ان لوگوں کا جائزہ لیا گیا جو بات بیان کر رہے تھے، یعنی وہ کون ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، کوئی جھوٹے لوگ تو نہیں ہیں، ان کے بارے میں، اور یہ ایک دو نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے کردار کی تحقیق جتنی ان کے لیے ممکن ہو سکی تھی انہوں نے کی۔ یہ دیکھا گیا کہ تاریخی لحاظ سے یہ لوگ اگر بات بیان کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنی ہے، تو یہ ممکن بھی ہے۔ کوئی ایک زمانہ تھا، کوئی ایک شہر تھا، اس کی تحقیق انہوں نے کی، اس کو اتصال کہتے ہیں اصطلاح میں، یہ دیکھا انہوں نے۔ اور تیسری چیز یہ دیکھی کہ جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں ان کی ذہنی حالت کیسی ہے، یعنی ان کا حافظہ ٹھیک ہے، وہ کسی ایسی عمر کو تو نہیں پہنچ گئے کہ جہاں آدمی اپنی ہی کہی ہوئی باتیں بھول جاتا ہے یا اس میں اضافے کر دیتا ہے۔ تو گویا سیرت کو بھی دیکھا، کردار کو بھی دیکھا، ان کے تاریخی احوال بھی دیکھے، اور پھر وہ سارا کا سارا مواد بہت اعلیٰ درجے سے بہت چھان پھٹک کر انہوں نے بیان کر دیا۔ مسلمان اگر چاہیں تو اپنے جس علم پر سب سے زیادہ فخر کر سکتے ہیں وہ یہ علم ہے کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس تاریخی ریکارڈ کو دیکھا گیا ہے اور اس کے پرکھنے کے قاعدے بنائے گئے ہیں اور اس کو بیان کرنے والے افراد کی تحقیق کی گئی ہے۔ تو ایک طرف تو انہوں نے یہ کیا، دوسری جانب انہوں نے یہ اصول بھی بنائے
کہ جو ٹیکسٹ ہے، یعنی جو بات بیان کی گئی ہے، بیان کرنے والا جو بھی ہے، اچھا ہے برا ہے، جو بات بیان کی گئی ہے اس کے لیے بھی کوئی کرائٹیرین ہونا چاہیے کہ دیکھا جائے کہ وہ بات قابل قبول بھی ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے جو انہوں نے اصول بنائے وہ بہت سے ہیں، ان کا خلاصہ میں نے 2 نکات میں کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ ایک یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ کیا جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس میں کوئی بات قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں ہے، یعنی وہ قرآن اور سنت جس کا میں نے پہلے آپ کو تعارف کرا دیا، اور وہ تعارف اسی لیے کرایا تھا تاکہ آپ یہ معلوم کر سکیں کہ حدیث کا تعلق سنت سے نہیں ہے، سنت اپنی جگہ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے۔ تو پہلے انہوں نے یہ اصول بنایا کہ کیا یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان میں کوئی بات قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں ہے، اور دوسرا اصول یہ بنایا کہ علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف تو کوئی بات نہیں، یعنی وہ جو باتیں علم اور عقل میں مانی ہوئی ہوتی ہیں ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہے۔ ان دونوں معیارات پر پرکھنے کے بعد وہ کتابیں وجود میں آئیں جن کو اب آپ بخاری اور مسلم اور ابو داؤد اور اس طرح کے ناموں سے جانتے ہیں۔ یہ انسانوں کا کیا ہوا کام ہے، بڑی دقت نظر سے کیا گیا ہے، اس پر بڑی محنت ہوئی ہے، یہ دنیا کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ پیش کرنے کی چیز ہے، تاہم انسانی کام ہے اور تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس سے نہ دین کے کانٹینٹ میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ دین کا پورا کانٹینٹ وہ قرآن اور سنت میں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے جاننے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ لوگ بیان کر رہے ہیں آپ کے واقعات، آپ کہاں سے نکلے، آپ نے ہجرت کیسے کی، بدر کیسے پیش آئی، احد کیسے پیش آئی، تو سیرت اور سوانح۔ دوسرے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں کوئی وضاحت فرمائی، آپ نے دین کی کسی بات کو سمجھایا۔ تو دوسری چیز جو اس میں بیان ہوتی ہے وہ تفہیم تبیین ہے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے۔ جیسے قرآن کی ہم تفسیر کرتے ہیں تو ایک عالم کرتا ہے، تو کہاں عالم اور کہاں اللہ کا پیغمبر؟ تو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اگر کسی موقع پر دین کی کوئی بات سمجھائی گئی ہے، وہ دین جو آپ نے قرآن و سنت کی صورت میں دیا ہے، تو وہ اس میں بیان ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ آپ یہ باتیں سمجھاتے بھی تھے، سوالوں کے جواب میں بھی سمجھاتے تھے، اپنے طور پر بھی سمجھاتے تھے، اپنے خطبوں میں بھی اس کی وضاحت کرتے تھے۔ تو سیرت اور سوانح کے بعد دوسری چیز جو اس میں بیان ہوتی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین ہے، یعنی آپ نے کوئی بات سمجھائی، لوگوں کو کسی بات کی وضاحت فرمائی، جو دین آپ لے کر آئے تھے اس کے بارے میں کسی سوال کا جواب دیا، یا اس کی کسی بات کا کسی آنے والی صورتحال پر اطلاق کر کے دکھایا، اس کو اپلائی کر کے دکھایا، اجتہاد کر کے دکھایا۔ تو جو کچھ بھی آپ نے اس طرح کے معاملات کیے اس کا پورا ریکارڈ ہم کو اس میں مل جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے جو کسی بھی پیغمبر کو ماننے والے لوگوں کو مل سکتی ہے۔ اور تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یعنی آپ نے جو دین آپ نے دیا اس پر خود کیسے عمل کیا، جو نماز آپ نے سکھائی وہ کس طرح پڑھی، کس خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، کن مواقع پر پڑھی، روزے رکھنے میں کیا اہتمام کیا، حج کا سفر کس طرح سے کیا، تو آپ کا اسوہ حسنہ اس میں بیان ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہم اسی علم کے محتاج ہیں۔ یہ علم ہمارے لیے اس اعتبار سے عظیم دولت ہے کہ ہم ان 3 چیزوں کو، اور ظاہر ہے کہ جس ہستی کو ہم اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اس سے متعلق یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ جو دین انہوں نے دیا ہے اگر اس کے بارے میں انہوں نے خود کوئی وضاحت فرمائی ہے یا خود کسی چیز کو سمجھایا ہے تو اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس پر عمل کی کوئی تصویر ہم کو مل گئی ہے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے جو ایک مسلمان کو ملے؟ اور پھر آپ کی سیرت، پھر آپ کے زندگی کے حالات، ہم اس ہستی کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں تو ایک ایک ادا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ اس ذخیرے کو اٹھا کر پھینک دینا چاہتے ہیں وہ بھی بڑا ظلم کرتے ہیں، اور جو اس کو قرآن اور سنت کی جگہ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بڑا ظلم کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کا ریکارڈ ہے۔ اب جو آخری سوال کا حصہ تھا وہ یہ تھا
کہ اس کی کیا اہمیت ہے قرآن سے متعلق، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، صورتحال اس کے بالکل الٹ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن ہی کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے، قرآن مجید ہی وہ روشنی فراہم کرتا ہے جس کے بعد یہ باتیں جو بکھری ہوئی باتیں ہیں لوگوں نے بیان کر دی ہیں، کسی نے کچھ بیان کر دیا، کسی نے کچھ، اس کو اس وقت تک سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ آدمی قرآن کا بڑا عالم نہ ہو، قرآن کے اندر غوطہ زن نہ رہے، قرآن کو اندر اتر کے نہ سمجھتا ہو، کیونکہ قرآن مجید ہی ہے کہ جو وہ سرا فراہم کرتا ہے جس کے بعد آدمی ان باتوں کی حقیقت بھی جان سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کا علم، قرآن مجید کا مطالعہ، قرآن مجید کی روشنی اس سارے تاریخی ریکارڈ کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ضرورت ہے۔ یہ مختصر سی چند باتیں ہیں جو میں نے اس سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ گفتگو میں جس میں آپ نے یہ کہا کہ حدیث اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حدیث کا مقام کچھ کم کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہسٹری ہے وہ عام طور سے سند کی بنیاد پہ بیان نہیں کی جاتی، اور وہ ہسٹری جیسے کہ بیان کی جاتی ہے اس طرح کر دی جاتی ہے، جبکہ احادیث جو ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ اسناد پہ کھڑی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے چینز آف نریشن ہیں، جس کے نتیجے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہرحال تاریخ کے بیان سے ایک بہتر بیان ہیں، اگرچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کیوں کر آپ اس کو پھر برابر کی سطح پہ رکھتے ہیں؟ تو تاریخی ریکارڈ کمزور بھی ہوتا ہے، ضعیف بھی ہوتا ہے، مستند بھی ہوتا ہے، بہت آتھینٹک ہے، بہت مستند ہے، اس پر بڑا کام کیا گیا ہے، تو اس سے اس کی نوعیت نہیں تبدیل ہوتی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے علماء نے پہلی 2-3 صدیوں میں اس پر بڑی محنت کی ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کے حالات مرتب کیے ہیں، ان کے کردار کی تحقیق کی ہے، ان کے حافظے کو دیکھا ہے، ان کے تاریخی معاملات دیکھے ہیں۔ کسی آدمی نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی چیز بیان کر دی ہے تو انہوں نے بالکل اس کو چھان پھٹک کر رکھ دیا ہے، اس وجہ سے یہ بڑا مستند تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں غلطیاں نہیں ہوئیں، غلطیاں ہر انسانی کام میں ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت مستند تاریخی ریکارڈ ہے، لیکن ہے بہرحال تاریخی ریکارڈ۔ کہ آپ نے جو دین میں حدیث کا مقام بیان کیا، اس کو اگر ہم اس کا تقابل کریں اس مقام سے کہ جو ہمارے اسلاف بیان کرتے ہیں، تو آپ اپنی دانست میں کیا کہیں گے کہ آپ کا اور قدیم علماء کا کیا فرق ہے حدیث کے حوالے سے؟ میرے خیال میں جو بہت بنیادی فرق ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اہل علم کے مابین بہت سی چیزوں میں زاویہ نظر کا فرق ہوتا رہتا ہے، لیکن جو بڑا بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ دین کا کانٹینٹ پورا کا پورا کہاں پایا جاتا ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا، پورا کا پورا قرآن اور سنت میں ہے۔ روایت میں جو چیز پائی جاتی ہے یا تاریخی ریکارڈ میں جو کچھ ہے یا جس کو آپ حدیث کہتے ہیں اس میں جو کچھ ہے، وہ کانٹینٹ کے لحاظ سے دین میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، وہ اسی دین کی کوئی شرح ہوتی ہے، کوئی وضاحت ہوتی ہے، اس پر رسول اللہ کے عمل کا نمونہ ہوتا ہے۔ تو ایک بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے، باقی اور کوئی خاص فرق نہیں۔ غامدی صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے زیر نگرانی پچھلے چند سال سے حدیث پر کام شروع کیا گیا ہے، اور حدیث پروجیکٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جو المورد کے آسپسز کے اندر ہو رہا ہے۔ تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کی کچھ تفصیلات اگر آپ بتا سکیں کہ یہ کیا پروجیکٹ ہے، اس پہ کتنا کام ہو گیا ہے، اور آئندہ اس میں کیا کیا چیزیں پیش نظر ہیں۔ میں نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ حدیث کیا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ۔ یہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ تاریخی ریکارڈ کسی مورخ یا ہسٹورین نے نہیں بیان کیا، یہ لوگوں نے بیان کر دی، عام لوگوں نے ایک بات سنی ہے، آگے بیان کر دی، آگے بیان کر دی ہے، انہوں نے آگے بیان کر دی ہے، تو اس کو روایتیں، اس کو حدیثیں کہتے ہیں، باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اس وقت جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے، جو ہماری ایکسیس میں آ گیا ہے دنیا میں، اس سے پہلے کتابوں کی شکل میں تھا، اب بہت سے مخطوطے مینuscript بھی مل گئے ہیں، بہت سی نئی کتابیں بھی لائبریریوں سے نکل کے چھپ گئی ہیں، تو یہ کل کوئی 70,000 کے قریب ہے یہ چیزیں۔ اس سارے ذخیرے کا ہم دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں اس پروجیکٹ کے تحت جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔
دوبارہ جائزہ لے کر اس کو دونوں لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، یعنی جو لوگ بیان کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ہمارے اہل علم نے جو مواد فراہم کیا تھا اس کی اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی کمزوری تو نہیں رہ گئی، پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کا ٹیکسٹ ہے، جو اس کا متن ہے، جو کنٹینٹ ہے، جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات کیا ہے، ٹھیک سمجھی گئی ہے، اس کے دوسری نریشنز کا کیا حال ہے۔ تو ایک لمبے اس کو سکروٹنی سے گزارنے کے بعد اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو مرتب کر کے اس کے بارے میں ہم اپنے نوٹس لکھ دیتے ہیں، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ تو اب تک میرے علم کی حد تک کوئی 20,000 کے قریب روایتوں پر یہ کام ہو گیا ہے اور جاری ہے، ابھی شاید 10-15 سال اور لگیں۔ یہ ابھی شائع نہیں ہوا جی؟ یہ ہمارا جو رسالہ ہے اشراق اس میں قسط وار چھپتا رہتا ہے، لیکن ابھی کتاب کی شکل میں شائع نہیں ہوا۔ کتاب کی شکل میں یہ اس وقت شائع ہوگا جب ایک حصہ مکمل ہو جائے۔ اس وقت ہم جس حصے پر کام کر رہے ہیں اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، علم النبی، فقہ النبی اور سیرت النبی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسی باتیں، یعنی جو لوگوں نے آپ کی طرف سے بیان کی ہیں، ایسی باتیں کہ جن میں کوئی ایمان کا مسئلہ ہے، کوئی اخلاق کا مسئلہ ہے، کوئی قیامت کی تصویر ہے، کوئی آنے والے دور کی بات ہے، اس کو ہم علم النبی کے تحت مرتب کر رہے ہیں۔ جو کوئی شریعت کے مسائل ہیں، یعنی قانون کے، ضابطے کے، وہ فقہ النبی کے تحت مرتب کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو واقعات سے متعلق ہیں وہ سیرت النبی کے تحت مرتب کر رہے ہیں۔ تو ابھی جو کام ہم کر رہے ہیں وہ علم النبی پر کام کر رہے ہیں، یہ حصہ سب سے چھوٹا ہے، اس پر کام اگر مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ اس کو شائع کر دیں۔ یہ کام جیسے کہ آپ کی بات سے واضح ہو رہا ہے اردو زبان میں ہے، تو کیا انگریزی میں یا عربی میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا؟ یہ یقیناً وہ ہمارا ترجمے کا بالکل الگ ڈپارٹمنٹ ہے، جو کام جس زبان میں بھی ہوتا ہے پوری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد وہ دنیا کی سب زبانوں میں ترجمہ کرنے کے اسباب ہوں، لیکن ظاہر ہے اس میں بہت کچھ خرچ آتا ہے، بہت اس میں ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی۔ جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں ہم کر رہے ہیں یہ کام۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جتنا کام ہو گیا ہے وہ شائع کر دیا جائے؟ یہ شاید موضوع نہیں ہوگا، اس کو پہلے کم سے کم ایک حصہ مکمل ہونا چاہیے اس کا۔ آپ کو پھر یہ الزام لگایا جاتا ہے، یا کہنا چاہیے کہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ آپ منکر حدیث ہیں، حدیث کو آپ نہیں مانتے، جبکہ آپ حدیث کا درس دیتے رہے ہیں، آپ نے 1000 سے زیادہ احادیث اپنی کتاب میزان میں کوٹ کی ہیں، اور ابھی پچھلے 2 سال سے حدیث کے ہی پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں۔ یعنی جو چیز سمجھنا میں چاہتا ہوں ایک سمپیتھیٹک طریقے سے، اگر ہم اپنے ناقدین پہ غور کریں کہ اس سب کے باوجود آخر وہ کیا وجہ ہے کہ وہ پھر بھی آپ کو منکر حدیث کے لیبل سے نوازتے ہیں؟ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ نے بعض احادیث کا انکار کر دیا ہے، یا کیا اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے بعض احادیث کی انٹرپریٹیشن مختلف کر دی ہے؟ سو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم ناقدین کو اگر ہمدردی کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کیوں یہ لیبل چسپاں کرتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ حدیث ہی پہ کام کرتے رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ناقدین کو بلا کے ان کو کھانا وانا کھلا کے پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بالکل سری جھوٹ ہے، بالکل بہتان ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا حدیث کیا ہے، اس سے ہم کو کیا حاصل ہوتا ہے، اور وہ کتنی بڑی دولت ہے ہمارے لیے۔ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی ریکارڈ ہے، یعنی آپ کی زندگی کے حالات اس سے معلوم ہوتے ہیں، آپ کی سیرت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ وہی ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے جو لوگوں نے فراہم کیا ہے، اس لیے کہ کوئی معاصر ہسٹورین تو ہے ہی نہیں کہ جس نے تاریخ لکھی ہو۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ ہے اس کو ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اس کو اس کی صحیح جگہ رکھنا چاہیے۔ یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے کے محققین جو ہیں وہ تنقید کر کے بتاتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، بعض چیزوں کو تحقیق کر کے بتایا جاتا ہے کہ صحیح ہے۔ امام بخاری نے یہی تحقیق کی ہے، اسی لیے الگ کتاب ہے ان کی۔ ان کے شاگرد ہیں امام مسلم، کبھی ان کا مقدمہ نکال کے پڑھیے، انہوں نے اپنے استاد پر کتنی تنقیدیں کی ہیں اس معاملے میں۔ تو علم کی دنیا جو ہے اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں یا کسی کو لینے میں۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری جو کتاب ہے اسلام پر، اس میں جتنی حدیثیں میں نے لکھی ہیں، اسلام پر لکھے جانے والی 14 صدیوں میں کسی کتاب میں بھی اتنی صحیح روایتیں موجود نہیں، 1200 سے زیادہ ہے۔ میں حدیث کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں، اس وقت میری زندگی کا آخری پروجیکٹ ہے، ان 70,000 کے قریب روایتوں کے اوپر کام کر رہا ہوں اور ان کی تنقیح کا عمل مکمل کر رہا ہوں۔ میں نے برسوں حدیث پڑھائی ہے، طالب علموں کو پڑھائی ہے، اپنے درس میں لوگوں کو اس کا درس دیا ہے۔
اس لیے یہ محض صریح بہتان ہے. میرا خیال ہے ایسی چیزوں کے بارے میں صرف لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اس سے زیادہ کوئی چیز. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.